استغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضا کا بچھایا جانا منتظم کی یہ کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہوں انہیں قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. اس کی نظریاتی اور ظاہری سرحدوں کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں اہل بیت کی ذات. یقیناً یہ رات کا ایک ایسا پہر ہے اللہ نے ہر وقت میں فطری حوالے سے مختلف تاثیر رکھی ہوتی ہے. اس وقت انسان کے اعصاب آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں. یہ وقت اللہ نے آرام کے لیے بنایا اس میں شک نہیں ہے. لہٰذا جسم انسانی آہستہ آہستہ بوجھل محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر مجھے پورا یقین ہے جتنی دیر یہ ذکر جاری رہے گا آپ اسے کوئی گلی نہیں فرش عزا سمجھ کے سنیں گے. توجہ ہے دوستان عزیز. اب آواز بلند مل کے درود پڑھنے اہل بیت کی. اجازت ہے میں بات کا آغاز کروں. دوستان عزیز یہ مجلس اعزا مخصوص ہے حضرت علمدار وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ذات مقدس ہے. جناب عباس کی ذات پہ ایک آواز بلند درود پڑھنے اہل بیت. جزاک اللہ. مجھے امید ہے کہ تھکاوٹ تو یقیناً وہ تو فطری سی بات ہے. میرا بھی یہ صبح سے 7واں پروگرام ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر میں آپ کو احساس تھکاوٹ نہیں دلاؤں گا تو آپ بھی مجھے احساس تھکاوٹ نہیں دلائیں گے. ایسے ہی ہے نا دوستان عزیز. 4 مصرے کیونکہ آپ نے ابھی خوبصورت اشعار سنے اور قصائد کی صورت میں آپ لوگوں نے منظوم انداز میں ذکر اہل بیت سنا. جناب عباس کے حوالے سے جو مجھے حکم ملا ہے وہ جناب عباس کے خطبے کا ہے. اب وہ خطبہ ایسا ہے کہ وہ اس کے لیے بڑا مخصوص ماحول چاہیے اور مجمع کا مخصوص مزاج چاہیے. لہٰذا آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے آپ ذکر حضرت ابو الفضل کے لیے آمادہ ہیں انشاءاللہ. حضور 4 مصروں سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا
شاعر نے عجب جناب عباس کے متعلق نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتا ہے یوں تو شاہ کو سبھی باوفا ملے. دیکھیں شاعر کتنا بڑے مضمون کو، کتنے حسین مضمون کو کیسے پیش کر رہا ہے. کہتے ہیں یوں تو شاہ کو سبھی باوفا ملے، پر عباس نے وفا کے مینارے بنا دیے. آخری دوست تک پوری توجہ لینے کے لیے میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں، یقیناً جن دوستوں کی آواز نہیں آ سکے گی وہ ہاتھ اٹھا کر تائید فرمائیں گے. آپ جانتے ہیں نا مولا امام علی مقام کو ایک سے ایک شاندار ہستی ملی ہے، ایک سے ایک اعلیٰ ملے ہیں، بلکہ آپ نے تو خود ہی فرمایا ہے جیسے مجھے ملے ہیں ویسے تو نہ بابا کو ملے ہیں نہ جد کو ملے ہیں. توجہ ہے جی، ایک سے ایک اعلیٰ. مگر ذرا تخیل سنیے گا، شاعر کہتا ہے یوں تو شاہ کو سبھی باوفا ملے، پر عباس نے وفا کے مینارے بنا دیے. اب یہ مینارے بنا دینا کوئی اتنی بڑی تشبیہ نہیں ہے، اتنی حسین تشبیہ نہیں ہے، مگر جب دوسرا مصرع تمام ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ تشبیہ کس لیے استعمال ہوئی. آخری دوست تک لطف آ جائے. یوں تو شاہ کو سبھی باوفا ملے، پر عباس نے وفا کے مینارے بنا دیے. اب کوئی کیسے سیکھے گا یہ صنعت وفا، اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کٹا دیے. پہنچ رہی دوستان حضور حضرت علمدار وفا. دیکھیے جناب عباس کی ذات پر مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی میں آپ کی خدمت میں اس مجلس اعزاز میں حاضر ہو چکا ہوں اور جناب ابوالفضل کا ذکر کر چکا ہوں، مگر آج مجھے بھائیوں نے حکم کیا آنے پر کہ جناب عباس کا ایک خطبہ، میں نے وہ نکلسن روڈ عطیہ اہل بیت پچھلے سال میں نے 9 محرم کی مجلس میں آرائز پیش کی تھی، لہٰذا اب چونکہ ان کا حکم ہے آپ بھی اجازت دیتے ہیں کہ میں خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے یہ علمدار وفا کے جملے ہیں، لہٰذا تھکے تھکے انداز سے تو سننے کا لطف ہی نہیں آئے گا، اور خصوصاً جو جوان بیٹھے ہیں وہ جوانوں کی طرح سننا چاہیں گے. دوستان عزیز یہ خطبہ حضرت ابوالفضل نے کب دیا تھا؟ یہ خطبہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کعبۃ اللہ میں جناب عباس نے یہ دیا تھا. آپ جانتے ہیں 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری، میں جوانوں اور بچوں کو ساتھ لے کر چلنے کا عادی ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ تاریخ ہے جب فرزند رسول نے اپنے محمل اتار دیے تھے اور آپ کعبۃ اللہ کو ترک کر کے کربلا کی جانب چلے گئے تھے. یہ وہ تاریخ ہے، یہ آپ کو ذہنوں میں رکھنی ہے. 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری، اس وقت کو یاد رکھیے گا کیونکہ یہ وہ دن تھا. جتنے دوست یہاں پر حاجی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں جب بھی کسی نے حج کرنا ہونا اس پہ لازم ہوتا ہے 8 ذی الحجہ تک کعبے میں پہنچ جائے. ایسے ہی ہے نا دوستو، فرزند رسول چاہتے تو 5 کو بھی چلے جاتے، 6 کو بھی جا سکتے تھے، 7 کو بھی جا سکتے تھے، آپ نے 8 تک کا انتظار کیا. کیوں؟ یہ ہے کمال حجت خدا. امام اس لیے 8 کو گئے تاکہ کل کو کوئی حاجی یہ کہہ نہ سکے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا حسین کب چلے گئے. توجہ ہے جی، اس انداز سے حجت تمام کی، کل کو یہ کوئی نہ کہہ دے صاحب میں پہنچا تھا وہ تو جا چکے تھے میں تو اس لیے ساتھ نہیں دے سکا. امام نے بہانے ہی ختم کر دیے. امام 133 دن رہے ہیں مکہ میں، 4 مہینے 13 دن اچھے سے اپنا پیغام پہنچا دیا. اچھے سے امام نے، میں پورا منظر آپ کے سامنے کھینچنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کس کیفیت میں یہ خطبہ دیا گیا. جب امام نے اچھے سے اپنا پیغام دے دیا اور اب فرزند رسول جا رہے تھے، جس نے ساتھ دینا تھا وہ ساتھ تھا. اب باقی جتنا وہاں مجمع تھا یہ حسین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا. انہوں نے ارادہ کر لیا تھا فرزند رسول جاتا ہے تو جائے، ہم تو نہیں جائیں گے. یعنی فرزند رسول انہیں سمجھا رہے تھے دیکھو سمجھو جب اوپر یزید بیٹھا ہونا نیچے حج کا فائدہ نہیں ہوتا. مگر بدقسمتی اس امت کی، انہوں نے حسین کو ترک کیا. انہوں نے سوچا ہم حج کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے فرزند رسول کا ساتھ. جب امام علی مقام نکلنے لگے نا حرم سے تو جناب ابوالفضل خدمت امامت میں آئے اور کہا مولا اجازت ہے کہ میں ان سے ایک بات کر لوں. فرمایا ہاں عباس جائیے آپ بات کر لیں. جناب عباس نے سوچا میں انہیں بتاؤں کہ یہ کس ہستی کو چھوڑ رہے ہیں.
توجہ ہے دوستان عزیز، میں انہیں سمجھاؤں کہ یہ چھوڑ کسے رہے ہیں. اور عباس کو پتہ ہے جنہوں نے 4 ماہ 13 دن حسین سے حق نہیں لیا، حق تو یہ مجھ سے بھی نہیں لینے لگے، مگر ذرا اب انہیں لہجہ عباس بھی تو سننے کو ملے. توجہ ہے دوستان عزیز، میں ماحول بنا رہا ہوں پورا خطبے کا آپ کے سامنے، دوستوں نے میرا ساتھ دینا ہے، آخر تک لطف آ جائے گا. جناب عباس ایک مرتبہ آئے حرم خدا میں. اب حرم خدا میں عباس نے خطبہ دینا ہے. سوچو دوستو کتنی قیامت آنے جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ موضوع ہے حسین اور ذاکر ہے علی کا بیٹا. سلامت رہیے، آپ تھکاوٹ اتاریں گے تو پھر لطف ہی ہو رہا ہے. توجہ، جزاک اللہ. امانہ ہو، بڑا لطف آئے گا. کسی جذباتی خطیب کے الفاظ نہیں ہیں. عباس کیا ہیں پہچانتے ہیں نا؟ فقیہ ہے آل محمد. لشکر حسین ابن علی میں 2 ہستیاں ایسی تھی جنہیں فقیہ کہتے ہیں. ایک جناب حبیب ابن مظاہر، ایک عباس علمدار. یہ 2 خیمہ حسین کے فقیہ ہیں، عارف امامت ہیں. جناب عباس آئے کعبۃ اللہ میں. اب خطبہ دینا ہے عباس نے. خطبے کے لیے ممبر ضروری ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں کہیں آپ کے سامنے مجلس پڑھوں، یہ ممبر ہونا ضروری ہے. میں دن میں 6 7 ممبر پہ اس وقت بیٹھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے خطبہ دینا تو ممبر چاہیے. دوستان عزیز، آج بھی آپ حرم خدا میں جائیں، آپ کو جگہ جگہ مختلف ممبر پڑے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سے ممبر پڑے ہوئے. اس دور میں بھی ہر قبیلہ اپنا اپنا ممبر سجا دیتا تھا. جس خطیب کو خطبہ دینا ہوتا تھا وہ ممبر پر جاتا تھا. اب علی کا بیٹا آیا ہے، علی کے بیٹے کا موضوع ہے حسین. موضوع ہے حسین، ذاکر ہے علی کا بیٹا. عباس نے ہر ممبر کو دیکھا، عباس کو کوئی ممبر اس موضوع سے مطابقت میں نظر نہیں آیا. عباس نے ہر ممبر کو ترک کیا اور اگلے ہی لمحے عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے دکھائی دی. عباس نے کعبے کی چھت پہ جا کر بتایا، او ہر جگہ بیٹھ کر حسین کا ذکر چھیڑنے والوں، یاد رکھو اگر موضوع ہو حسین، ذاکر ہو وارث ممبر سلونی، تو ممبر کم از کم کعبے جتنا بلند ہونا چاہیے. جو ہے دوستان عزیز، ہاں لطف آئے گا. جناب عباس، اگر آپ نے عظمت امامت سننی ہے تو پھر اسی طرح جاگ کے لطف لے کر سننی. تو حضور جناب عباس گئے کعبۃ اللہ کی چھت پر. یہاں کھڑے ہو کر آپ نے اس خطبے کا آغاز کیا. سارا پس منظر آپ کے ذہنوں میں آ گیا. حاجیوں کا مجمع ہے، علی کا بیٹا ہے، ممبر کعبہ ہے، موضوع حسین ہے. چلیے آپ نے اتنی محبت سے پہلے جملے کا استقبال کیا، ابھی تو ہم تمہید خطبہ میں ہیں. مجھے امید ہو گئی ہے جناب عباس کے ایک جملے کا آپ لطف لیں گے، مگر ذرا اس جملے کا بھی لطف لیجئے گا. تاریخ شناسی بھی اس میں ہے، لطف ذکر آل محمد بھی ہے. کمال یہ ہے کعبے کو فقط 2 ہستیوں نے 2 مرتبہ ممبر بنایا ہے. اور میں دیکھتا ہوں تاریخ فہمی کس کی ہے. ایک وہ وقت تھا جب رسول نے فرمایا تھا علی سورہ توبہ کی 10 آیتیں لے کر جانی ہیں. اس وقت بھی علی کسی ممبر پہ نہیں بیٹھے، علی گئے تھے کعبے کی چھت پہ. آج سب کو وہی منظر دوبارہ نظر آ رہا ہوگا. علی کا علی بیٹا وہی کھڑا ہے. اب پتہ چلا تاریخ کعبہ میں کعبہ فقط 2 مرتبہ ممبر بنا ہے. یا علی نے کھڑے ہو کے توحید سنائی ہے یا عباس نے بیٹھ کر حسین سنایا. بات سوچ رہی ہے جناب عباس آئے اوپر. پہلا جملہ لطف آ جائے خدا کی قسم، میرے پڑھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی سماعت میں اور جناب عباس کے الفاظ کی عظمت پہ فرق نہیں آ سکتا. آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری توجہ سے مجھے دیکھ کے سننا ہے کیونکہ اس پہلی جملے میں جناب عباس نے قیامت ڈھا دی ہے. کیونکہ آپ نے 2 اشارے کیے ہیں، اشارے سمجھ میں آئیں گے تو عظمت کلام عباس سمجھ میں آئے گی. پہلا جملہ آخری کھڑے دوست تک بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الذی شرف ھذا
بے قدوم ابھی. توجہ ہے جی. اشارے سمجھ میں آئے, عباس کی عظمت سمجھ میں آئے گی. عباس کھڑے ہیں کعبے کی چھت پہ, حاجیوں کا مجمع, ایک طرف کھڑے ہیں حسین ابن علی. دو اشارے کیے ہیں عباس نے. آخری دوست تک اگر اشارے سمجھ میں آئے کلام عباس کی چاشنی آ جائے گی. ایک اشارہ کیا ہے کعبے کی طرف, ایک اشارہ کیا ہے مولا حسین کی طرف. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بے قدوم ابھی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت دی مولا حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. توجہ ہے دوستان عزیز, پیچھے کھڑے ہوئے دوست اماد ہیں جناب عباس, سنو آپ کو. فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت عطا کی ہے جناب حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. دوبارہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں, ذرا بڑی فکر سے دوبارہ سنیے گا تاکہ آپ کو کمال عباس سمجھ میں آئے. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت دی حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. اس ایک جملے میں کائنات غلامی سمیٹی ہے عباس نے. کمال یہ ہے جو حسین کا بابا ہے وہی تو اپنا بابا تھا. یہ نہیں کہا میرے بابا کے, فرمایا حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے عزت. اسے کہتے ہیں کمال غلامی حضرت عباس. توجہ ہے, پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد. یاد رکھنا میرے جوانوں, دوستوں, بھائیوں, محمد و آل محمد کی یہ سیرت تھی. انہوں نے کبھی زندگی میں سرکار ختمی مرتبت نے, جناب امیر نے, جناب سیدہ نے, کلی آل محمد نے کبھی زندگی میں کوئی خطبہ نہیں دیا مگر یہ کہ اس کا آغاز الحمدللہ سے کیا. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے کتنی مجلسوں میں روزانہ شرکت کرتے ہوں, کوئی ذاکر ہو, کوئی خطیب ہو, وہ کس لفظ سے آغاز مجلس کرتا ہے؟ وہ بسم اللہ پڑھتے ساتھ کہتا ہے الحمدللہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے, یہ سنت مرتضیٰ ہے کہ جب بھی خطبے کا آغاز ہوگا لفظ الحمد سے ہوگا. مگر کمال ہے دوستو, ساری دنیا لفظ الحمد کہے, یہ اور ہے عباس کا لفظ الحمد پہ موروثی حق ہے. نہیں, میں دوستوں کو سمجھا نہیں سکا اور بغیر سمجھائے میں نے ممبر نہیں چھوڑنا. لطف آئے گا اگر بات پہنچی تو. میرا جملہ دوبارہ سنیے. عباس ساری دنیا لفظ الحمد کہے, یہ اور بات ہے. یاد رکھیے, میں نے عرض کیا کبھی آل محمد نے لفظ الحمد کے بغیر آغاز نہیں. نہج البلاغہ کے بہت سے خطبے ہیں, ہو سکتا ہے آپ پڑھیں, آپ کے ان میں تو شروع میں ہے ہی نہیں حمد خدا. علماء نے لکھا, سید رضی نے لکھی نہیں, کیونکہ انہیں جتنا خطبہ ملا انہوں نے اتنا کوٹ کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا علی نے خطبہ دیا ہو اور الحمد سے آغاز نہ کیا ہو. توجہ ہے دوستان عزیز, ہمیشہ لفظ الحمد سے. مگر میرا جملہ ذہن میں رہے, ساری دنیا لفظ الحمد بولے اور بات ہے. عباس کا تو وراثتی حق ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا دنیا لسانیات, دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو لفظ الحمد کے ترجمے کے طور پہ اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جا سکے کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے سارے معنی اور مفاہیم کو سمیٹ لیا. دنیا بھر کی زبانیں بانچ ہیں کہ کوئی ایک ایسا لفظ پیدا کریں جو لفظ الحمد والے معنی اکٹھے کر لیں. یعنی اس لفظ سے بڑھ کر اللہ کی ثنا دنیا کی کسی زبان میں کسی لفظ نے کی ہی نہیں. بات پہنچ رہی ہے جی؟ لفظ الحمد سے بڑھ کر دنیا کے کسی بھی لفظ نے اللہ کی ثنا کا حق ادا نہیں کیا.
کیا ہوگا یہ لفظ جیسا لفظ دنیا کی کسی زبان میں نہیں. اتنا عظیم لفظ انسانیت کو کہاں سے ملا؟ آخر تک بیٹھے دوست ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں یہاں لطف آنے جا رہا. یہ لفظ جیسا لفظ دنیا کی کسی زبان میں نہیں، جس لفظ سے بڑھ کر اللہ کی کسی نے ثنا نہیں کی، انسان کو یہ لفظ کہاں سے ملا؟ کیا قرآن سے، سورہ الحمد سے؟ نہیں دوستو، تاریخ پڑھو، متفقہ علیہ تاریخ پڑھو، سنی شیعہ تاریخ پڑھو. رسول کی بعثت سے 15 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک پاکیزہ نکاح ہو رہا تھا. دلہا محمد مصطفیٰ، دلہن خدیجہ الکبریٰ، علی کے باپ ابو طالب نے یہاں سے خطبے کا آغاز کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. ہم تو اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کرا. سلامت رہیے. توجہ ہے دوستان عزیز، تو تھکاوٹ کے آثار اتر رہے ہیں، آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے. آپ آمادہ ہیں ذکر کے لیے. زیادہ دیر زحمت نہیں دوں، میں خود بہت سارا دن کا تھکا ہوں دوستوں، کل کا جاگ رہا ہوں. میں حقیقت ہے میرے اپنے میں دم نہیں ہے، آپ کی محبت ہے جو مجھے پڑھائے گی، کیونکہ انہوں نے اتنا سخت مضمون کہہ دیا نا، اسے پیش کرنا آسان نہیں ہے، مشکل مرحلے ہیں. آپ نے میرا ساتھ دینا. اب سمجھ میں میں نے کیوں عرض کیا، عباس کا موروثی حق ہے، عباس کے دادے نے یہ لفظ انسانیت کو دیا ہے. توجہ ہے دوستو. ویسے سلام ہے بھائی، آپ نے، میں نے دیکھا ہے. ویسے ایک بات ہے، دل میں ایمان ہونا ابو طالب کا ذکر لطف ہی بڑھا دیتا ہے. دنیا جس کا ایمان تلاش کرتی ہے اس کے ذکر سے تو ایمان پہچانے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں سلام ہے نا پھر علی کا بھی باپ، آخر تک دوست ہے نا صاحب نہج البلاغہ کا باپ. میں کہتا ہوں سلام ہے. ابو طالب آپ کی فصاحت و بلاغت پر کمال نہیں کر دیا. پہلے ہی جملہ جانتے تھے، جو میں خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ رہتی قیامت تک ہر کتاب کے اندر موجود رہے گا. مسلمان اسے بار بار پڑھے گا. کہاں سے علی کے باپ نے آغاز کیا تھا؟ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں، جس نے مجھے ذریت ابراہیم بنایا، آل ابراہیم بنایا، نسل ابراہیم بنایا. صاحب نہج البلاغہ کے باپ تیری فصاحت کے صدقے. ابو طالب جانتے تھے یہ میرے ایمان کو مانے یا نہ مانے، ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مجبوری بنا دی، میرا ایمان مان یا نہ مان، ہر نماز پہ بیٹھ کے مجھ پہ درود لازمی پڑھ. دوست آخر تک ساتھ توجہ ہے جی. مجھے صرف خطبے کا حکم نہیں، آقا نے جملے کا بھی حکم کیا رکھا ہے. اگر توجہ ہے تو عرض کروں، ایمان ابی طالب ایک جملہ عرض کروں ہے آخر تک دو ساتھ. دنیا کہتی کلمہ نہیں ملتا. میں نے جملہ نکلسن روڈ پہ پڑھا تھا، آقا نے حکم کیا جملہ دہرانا ضرور ہے. خدا کی قسم یہ جملہ حضور اس طالب علم کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، میں پہنچا سکا تو لطف آ جائے گا. دنیا کہتی کلمہ نہیں ملتا. ابو طالب نے کلمہ، آپ کے کلمے میں ہے کون؟ آپ کلمہ پڑھتا کس کے ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ کا. اگر ایمان کامل ہو تو پھر مرتضیٰ کا. کوئی اور تو نہیں آتا نا کلمے میں، یہی ہوتے ہیں نا. حضور روز پڑھتے تھے، آپ نے سنا ہی نہیں. اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے، آپ نے سنا ہی نہیں. آپ کو دکھاؤں کیسے پڑھتے تھے. ابو طالب کو آپ کی طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو طالب تو گھر کے صحن میں بیٹھے ہوں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہو، بچوں کو ناموں سے پکارے یا محمد یا علی، لے آپ کا تو کلمہ ہی مکمل ہو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
سلامت رہیے. توجہ ہے دوستان جزاک اللہ. میں مسائل پہ نہیں آ رہا ہوں. اب تو میرے اوپر تھکاوٹ کی غضب کیفیت ہے. یہ اب آپ کی محبت میری تھکاوٹ اتار رہی ہے. میں عرض کروں میں کل سے جاگ رہا ہوں دوستان. اس دوران میں نے 7 8 10 مجالس پڑھ لی ہے. اب یہ صرف آپ کی محبت ہے. یہ ابھی لائٹ جاری ہے, لائٹ جلا کے رکھے. ابھی تو فضائل کا آغاز بھی نہیں ہوا. توجہ ہے جی. یہ تو میں نے اس لیے اتاری ہے کہ اس کی وجہ سے ذہن پہ تھکاوٹ ہو رہی تھی, میں نے اتار دی. حضور کمال یہ دیکھیے گا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت عطا کی, حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. اگر دیکھیں میں سادگی لازمی نہیں ہوتا جوش سے بات کی جائے تو اس میں دم ہے. بات میں دم ہو تو سادگی سے بھی. آپ نے یہ نہیں دیکھنا میں کہہ کیسے رہا ہوں, یہ دیکھنا ہے کہہ کیا رہا ہوں. عباس نے یہ نہیں کہا ان کے بابا کے ذریعے, ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے. لفظ کیا استعمال کیا, شرف ہذا, حمد اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت دی ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. شرف اسے کہتے ہیں کچھ ایسا ملے جو پہلے نہ ہو. جہاں تک بیٹھے ہوئے صاحبان فہم میرا ساتھ تو دیں گے دوست. شرف اسے کہتے ہیں. چلے میرے پاس وقت نہیں ہے, میں سادگی سے سمجھا دیتا ہوں. آپ ایک ماسٹرز کو آپ کے جناب ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں, یہ میٹرک کی ڈگری دے رہے ہیں. مجھے ایمان سے بتائیں آپ اس کی عزت کر رہے ہیں, اسے شرف ملے گا. چھوٹی شے ملنے پہ شرف نہیں ہوتا. اللہ جانے میری بات پہنچی کہ نہیں. جو چیز پہلے سے ہو وہ ملنا شرف نہیں ہوتا, وہ ملے جو پہلے نہ ہو. فرما رہے حمد اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف دیا ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. میں عرض کروں کعبہ پہلے بھی کچھ ہلکا نہیں تھا. پتہ ہے پہلے سے کعبہ کیا تھا؟ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ قرآن نے آوازی اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا کعبہ مبارک بھی تھا, ہدایت بھی تھا عالمین کے لیے. وہ جو عالمین کو ہدایت دیتا تھا علی کے قدم اسے عزت عطا کرتے ہیں. کیا سلامت رہے آپ ماشاءاللہ. توجہ ہے دوستان. اب ذرا غور کیجئے گا. شرف آمدہ. ابھی تو میں نے جملہ ہی نہیں جناب عباس کا پورا کیا. میں تو ابھی صرف آپ کے ظرفوں میں تھوڑی سی ظرفیت پیدا کر رہا ہوں تاکہ جناب عباس کے جملے کو لینے کے متحمل تو ہوں. اب جملے کو جب مکمل کیا نا پھر بتایا کہ یہ جسے میں شرف کہہ رہا ہوں اسے کہتے کیا ہے. کعبے کی صحت پہ فرق کیا پڑا علی کے آنے سے. کعبے کو شرف کون سا ملا ہے, کعبہ کیسے اپ گریڈ ہوا ہے. جب جملہ مکمل کیا تو کمال کر دیا. پہلا جملہ پہنچ چکا ہوا آدھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بلمس بیتن اصبح قبلہ. اللہ جانے کب سے خالی گھر تھا, ان کے باپ کے قدم لگے وہ قبلے میں تبدیل ہوا. توجہ ہے دوستان عزیز. سلامت رہو. اگر عقیدہ علی کے بیٹے سے نہ ملے تو پھر کس سے ملے؟ توجہ ہے جی. فقیہ آل محمد نہیں عقیدہ دے گا تو کون دے گا؟ جناب عباس بتا رہے ہیں سمجھو یہ 13 رجب ہوا کیا ہے. 13 رجب کعبے کا سٹیٹس تبدیل ہوا ہے. توجہ ہے جی. 13 رجب کو کعبے کا سٹیٹس بدل گیا ہے. پتہ نہیں کب سے خالی گھر تھا, ان کے بابا کے قدم چھوئے وہ قبلے میں تبدیل ہو گیا. توجہ ہے جی. حضور یاد رکھیں جب تک علی کعبے میں نہ آئے تو کعبہ قبلہ نہیں بنتا. جب تک علی کے فضائل نہ سنائیں تو ہم کیسے قبلہ بن جائیں گے؟ ہر کسی کو قبلہ بننے کے لیے علی لازمی ہے. توجہ ہے دوست. پہلا جملہ تمام. میں حضور یہ میں نے اس خطبے پہ پورا اشرا عرض کر رہا ہوں.
پورا اشرا میں ماربل مارکیٹ میں اس پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایک سطر جو ہے نا یہ 3-4 مجلس سے لے جاتی ہے. میری مجبوری ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. الحمدللہ الذی شرف هذا مقدوم ہے من کان بالامس بیت اصبح قبلہ. اب اگلا جملہ پیچھے لے کر جائیں ذہن کو. میں نے کہاں سے بات کا آغاز کیا؟ عباس کہاں کھڑے ہیں؟ کعبے کی چھت پہ. کعبے پہ جو زائر ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حاجی. 8 ذی الحجہ کو وہاں کون ہوں گے؟ حاجی. نہ مکہ کا کوئی چوراہا ہے، نہ مدینے کی کوئی گلی ہے، کعبے کی چھت ہے، حرم خدا ہے، سامنے دھلے دھلائے حاجی موجود ہیں. ایک جیسے پیراہن میں سارے حاجی ہیں. عباس کا اگلے جملے کی ابتدا دیکھے، ایوہ الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو. جانے میری بات پہنچی کہ توجہ ہے؟ آپ نے شاید غور نہیں کیا یہ ہوا کیا ہے. کہاں کھڑے تھے عباس؟ کعبے کی. یہ ہے حرم خدا. حرم خدا میں 8 ذی الحجہ کو کون ہوتے ہیں؟ حاجی ہونے کا مطلب ہے اللہ پہ ایمان ہے. ایسا ہی ہے نا، حج پہ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے شریعت پہ ایمان ہے. شریعت پہ ایمان ہے تو صاحب شریعت پر ایمان ہے. اگر مصطفیٰ پر ایمان ہے تو قیامت پر بھی ایمان ہوگا. سارا کچھ تو پورا ہے. عباس کہہ رہے ہیں کافرو اے فاجرو. جو ہے جی وہ ان سے جرم کون سا ہوا ہے؟ کعبے پہ حج کرنے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ ہے، نبی ہے، آخرت پہ ایمان ہے، شریعت ہے. مسئلہ کہاں ہوا ہے؟ سب کچھ ہے، حسین نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ پتا چلا امام نہ ہو سارا کچھ بھی ہو تو کفر. ایوہ الکفرۃ الفجرہ اتصدون من طریق البیت الامام البررہ من ہوا حقب من ہوا سائر البریہ من ہوا ادنب لولا حکم اللہ الجلیلہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار بیت علیہ قبل ان یمشا لدے قد اسلم الناس الحجر والحجر یسلم الجدے. خدا کی قسم میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ جانے اور عباس کا جملہ جانے. آپ نے فرمایا کافر و فاجر ہو. حسین سے زیادہ حق کس کا کعبے پہ؟ حسین سے زیادہ کس کا حق ہے کہ وہ کعبے پر آئے؟ حسین سے زیادہ کعبے کے نزدیک کون ہے؟ تم امام حق کا راستہ روکتے ہو؟ تم امام حسین کا راستہ روکتے ہو؟ یاد رکھو اگر اللہ کی عظیم تر مصلحت نہ ہو، پروردگار کے جلیل راز نہ ہو اور پوشیدہ حکمتیں نہ ہو تو ساری دنیا کعبے پر آتی ہے. کعبہ اٹھ کے میرے حسین کے قدموں میں قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم الجدے. ساری دنیا جا کے حجر اسود کے بوسے دیتی ہے. حجر اسود آ کر حسین کے ہاتھوں کے سلام ہے نا. توجہ دوستان عزیز، مجھے ہی پتہ ہے میں اپنے اوپر کتنا بطور خطیب ظلم کر رہا ہوں. تیزی سے آگے بڑھ کے خدا کی قسم عباس کے ایک ایک لفظ میں چاش نہیں ہوں. فرما رہے تم سے ان سے زیادہ حق کس کا کعبے پہ؟ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیے کعبے پر حق اگر کسی کا ہے تو حسین کا. کیوں؟ کیونکہ واحد امت میں اولاد علی ہے جو سینہ ٹھوک کے کہہ سکتی ہے ہمارے باپ کا ہے. جو ہے دوستانے پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ حضور کتاب کا نام ہے تحقیق و تحلیل پیرامون شخصیت امیر المومنین. فارسی کتاب ہے سید محمد صالح موسوی. اس نے ایک حدیث لکھی اور حدیث پہ تبصرہ کیا. ایک جملہ سنا کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، وقت ہی نہیں ہے. رسول نے فرمایا علی انہو ولد فی الکعبہ. علی وہ ہے ولد فی الکعبہ جس کی ولادت کعبے میں. یہ حدیث کے لفظ ہیں. مولا کی وہ چند فضیلتیں جن سے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا، ان میں سے ایک ہے کعبے میں آمد.
ہے کہ نہیں جی؟ نہیں تو دیکھ لینا رمضان المبارک آئے گا ٹی وی پہ بحث مل جائے گی. توجہ ہے جی؟ دنیا کو یہ ہضم ہی نہیں ہوتا. علی کعبے میں آیا, علی کعبے میں آیا. میں تو اسے بطور طالب علم ایسے عرض کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ واقعی تم نے بھی کیا عجیب کام کیا, یا اللہ تم نے ہی عجیب کام کر دیا. یا اللہ مصطفیٰ کہاں آئے؟ یہ تاریخ پڑھیں, اپنے اپنے مکتب کی تاریخ پڑھیں. سواد اعظم کی ہر کتاب نے لکھا ہے رسول ابو طالب کے گھر میں آئے. توجہ ہے جی؟ علی کہاں آئے؟ کعبے میں. یا اللہ تو نہیں مسئلہ کیا. توجہ ہے دوستو, آخر تک ساتھ ہیں, دیکھیں کتنا لطف آنے جا رہا. یا اللہ تو نہیں مسئلہ کیا. یا اللہ کیا تھا اس امت کو خام خواہ کی ٹینشن میں لگا دیا. یا اللہ تھوڑا سا سیکوینس بدل جاتا نا تو شاید یہ امت بڑے سکون میں رہتی. مصطفیٰ آتے تیرے کعبے میں, مرتضیٰ آتے اپنے بابا کے گھر, کسی کو مسئلہ نہیں ہونا تھا. اچھا یہ استدلال کرتے ہیں, وہ کہنا نہیں صاحب اگر کعبے میں آنا کوئی فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ نہ آ جاتا, تو جب مصطفیٰ نہیں آئے تو مرتضیٰ کے آنے سے کون سی فضیلت؟ یا اللہ تو بھیج ہی دیتا, کم از کم ہمیں تو نہ یہ چہرے دیکھنے ملتے, نہ یہ لہجے سننے کو ملتے. سکون ہو جاتا امت کو. مصطفیٰ آتے کعبے میں, علی آتے اپنے باپ کے گھر میں. یا اللہ یہ جو تم نے سیکوینس آگے پیچھے کیا ہے نا, اس نے امت کے پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگا دی. توجہ ہے دوستان, دنیا کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا. علی کعبے میں آ گیا, مصطفیٰ ابو طالب کے گھر میں آ گیا. یا اللہ مصطفیٰ بھیجتا تو کعبے میں, علی بھیجتا تو مصطفیٰ آتے کعبے میں, علی آتے اپنے باپ کے گھر, مسئلہ ہی حل ہو جاتا. خدا کی قسم جب یہ سوچ میرے ذہن میں آئی نا, مجھے پروردگار نے میری فکر کو ایک جواب دیا ہے. آخری دوست تک توجہ میں عرض کروں, حضور بڑا حسین جواب ملا. پروردگار نے فکر کو جواب دیا خاموش رہ. دنیا کو سمجھ ہی نہیں آئی جو گھر کائنات کی نظر میں افضل تھا وہاں میں نے علی اتار دیا, اور جو گھر میری نظر میں افضل ترین تھا توجہ ہے دوستان عزیز, سلامت رہیے. حضور اسی لیے لے میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں, میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. حضور میں اسی لیے کہتا ہوں ساری دنیا جائے, بہت اچھی بات ہے. حضور جائیے, حج کریں, حاجی کا ٹائٹل پائیں, واپس آئیں, آپ کا پھولوں سے استقبال ہو, بہت اچھی بات ہے. جس نے کعبے کی کمائی کھانی ہے وہ جائے اور کعبے کی کمائی کھائے, مگر یہ یاد رکھے ہم وہ واحد قوم ہیں جس کا مولا کعبے میں آیا. ساری دنیا جائے, استفادہ کرے کعبے سے, واپس آ جائے, مگر ہمارا اور کعبے کا رب تلاش نہ کرنا. ہم واحد قوم ہے جس کا کعبے پہ پیدائشی حق ہے. تیرا رجب آ کے امت کو بتاتی ہے علی والوں کا کعبے پہ پیدائشی حق ہے. توجہ ہے, وقت بڑا مختصر ہے. باقی جناب عباس کے فضائل صبح نکل سے نوٹ سن لیجئے گا. مجھے وہاں پر بھی حکم کر رکھا ہے, گو کہ میرا موضوع فطرت در قرآن ہے, مگر وہاں مجھے حکم ہے کل چونکہ جناب عباس سے مخصوص ہے, اس لیے وہاں پر میں آپ کو جناب عباس کے فضائل انشاءاللہ سناؤں گا. لہٰذا صبح آپ وہاں تشریف لائیں تو جناب عباس کے فضائل پیش کر دوں گا. اگلے جملے کے اوپر چلتے ہیں. حضور کمال کر دیا حضرت عباس نے, لو لم تکن مشیت مولائی محبولۃ من مشیت الرحمن کسکر الغضبان علی اصافیر الطیران. رات کا 1:30 بج رہا ہے, رات کے اس پہر یہ پڑھنے والا جملہ نہیں. اس جملے کے لیے جو آمادگی ہوتی ہے نا, اور نہ ہی میرے میں اتنی سکت ہے اس وقت کہ میں وہ ماحول بنا سکوں, نہ رات کا یہ پہر جسٹیفائی کرے گا کہ یہ جملہ دے سکوں. میں صرف جناب عباس کا, جن کے ذہنوں میں عباس ہے نا, میں صرف ترجمہ کروں گا. کاش میرے سینے میں دم ہوتا, فریش مجمع ہوتا, صبح کا وقت ہوتا, آپ میرے ساتھ ہوتے, پھر یہ جملہ پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور آتا. مگر میں صرف آرام سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ جانے, عباس سے علمدار جانے,
شجاعت و غلامی سب کچھ سمیٹ دیا عباس نے ایک ہی جملے میں، فرمایا سنو سنو، اگر میرے مولا کی مشیت، جوانوں جناب عباس کا جملہ دے رہا ہوں آخر تک پوری توجہ، شجاعت عباس کو، عظمت عباس کو، غلامی عباس کو ایک جملے میں کائنات فضیلت عباس نے سمیٹ دی۔ میں آپ کے حوالے کروں، آپ جانیں عباس کی شجاعت کی دھات جانیں۔ آپ نے فرمایا سنو، مد نظر ہے نا کہاں پڑے کھڑے ہیں؟ کعبے کی چھت پہ لاکھوں حاجی کھڑا ہے۔ عباس فرما رہے سنو، اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی، یعنی میرا مولا تحت خدا نہ ہوتا، میں تمہیں ایسے آ لیتا جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کا بکھرا ہوا عقاب پکڑ لیتا۔ اللہ کیا کہنے، سلامت رہیے۔ توجہ ہے دوست، ابھی حق ادا ہی نہیں ہوا، نہیں لطف ہی نہیں آیا۔ جب تک آپ یہ سارے میرا ساتھ نہیں نہ دیں گے جن کے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، تب تک اس جملے کا لطف نہیں آئے گا۔ یہ عباس کن سے بات کر رہے ہیں؟ حاجیوں سے۔ یہ کون سی ہجری ہے؟ 8 ذی الحجہ سنہ 60 ہجری۔ وہ آخر تک کھڑے ہوئے دوستو، دیکھو میں سمجھاؤں گا کیسے، اور اگر سمجھ میں آئے تو بخل نہیں کرنا ہے، لطف لینا ہے عباس کے فضائل کا۔ 60 ہجری کا حج ہے، پلٹو پیچھے غدیر میں 11 ہجری میں ہوئی غدیر، واپسی پر ہوئی 11 ہجری میں پیغمبر کے ساتھ واپسی پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ جانتے ہیں تاریخی حوالے سے تب عالم اسلام کی حدود کیا تھی؟ مکہ، مدینہ، طائف، کچھ حصہ یمن۔ واپسی پہ کتنا حاجی؟ 1.25 لاکھ۔ یہ 50 سال بعد عباس خطبہ دے رہے ہیں۔ اب عالم اسلام کی حدود کیا بنتی ہے؟ عالم اسلام فخر سے سناتا ہے حضور یہاں سندھ تک فتح ہو چکی تھی، وہاں افریقہ یورپ کے دروازے تک ہم پہنچ گئے تھے۔ تو سوچئے جب اتنے سے عالم اسلام میں واپسی پہ 1.25 لاکھ تھے، تو پھر سوچے 60 ہجری کے حج میں کو 20-25 لاکھ تو ہونا چاہیے۔ توجہ ہے دوستو، چلے مبالغہ ہوا ہوگا، 10-12 لاکھ کر لیتے ہیں، کسی کو لگے یہ بھی زیادہ ہے، دوستو 8-10 لاکھ کر لیتے ہیں۔ اب پہچانو عباس کو، اب سمجھو علی کے لال کو، اب سمجھو شجاعت کو۔ 8-10 لاکھ کو ڈری چڑیاں کہہ کے عباس کعبے سے کہیں چلے تو نہیں گئے؟ علی کا لال وہیں سے اترا، سینہ تان کے بیچ سے گزرا۔ کوئی تو ماں نے ایسا لال چنا ہوتا جو عباس کے سامنے کھڑا ہوتا، جو 8-10 لاکھ کو ڈری چڑیا قرار دے کے سینہ تان کے بیچ سے چلا جائے، اسے عباس۔ یا عباس، یا عباس، سلامت رہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، زحمت تمام کریں دوستو۔ ماشاءاللہ یہاں مجھے بزرگ انتہائی کم جوان ہی جوان دکھائی دے رہا۔ جوانوں، عباس سے علمدار، یہ خطبہ میں نے حکم کی کوشش کی ہے کچھ تعمیل ہو جائے، ممکن نہیں ہے ایک مجلس میں جناب علمدار کے جملوں کو سمیٹ لینا، کسی کے لیے بھی ناممکن ہے۔ میں تو انتہائی عامیانہ سا طالب علم ہوں۔ جوانوں، یہ درس رات کے 1:30 بجے بھی لے کر جانا ہے۔ عباس نصرت امامت کا استعارہ ہے۔ اس ایک جملے میں عباس اپنا مزاج بتا رہے ہیں، سنو، اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی تو میں یہ کرتا، یعنی میرے تو مزاج اور ہی ہیں، میں پابند حسین ہوں۔ اور ایک ہی جملے میں بتا رہے ہیں میرا مولا پابند خدا ہے۔ یہ نہ سمجھنا حسین اتفاق سے کربلا میں آئے ہیں، عباس بتا رہے ہیں خدا لے کر آیا ہے حسین ابن علی، میرا حسین خدا کا پابند ہے، میں حسین ابن علی کا پابند ہوں۔ جوانوں، پیغام لے کر جاؤ، جو پڑھ رہے ہو بہت اچھے سے پڑھو،
جو کوئی ہنر سیکھ رہے ہو بہت اچھے سے سیکھو، تھکی ہوئی آمیانہ گھٹیا زندگی نہیں گزارنی، جس فن میں ہو اس کی معراج پر پہنچو، بہترین تعلیم حاصل کرو، جو اسکل آتی ہے جو ہنر آتا ہے اس کے کمال پر جاؤ۔ کیوں کمال پہ جانا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ گھٹیا دنیا اکٹھی کی جائے، کمال پر جاؤ اور پھر اپنی صلاحیتوں کو وقت کے امام کے قدموں پہ نثار کرو۔ یہ ہے عباس علمدار، اپنے تمام تر عظمتوں کو وقت کے امام کے قدموں میں قربان کرنا، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ عباس نصرت امامت کا استعارہ ہے۔ حضرت علمدار آپ کے اور میرے لیے پیغام ہے کہ اپنے ہنر کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنے لیے نہیں وقت کے امام کے قدموں کے لیے استعمال کریں۔ دوستان عزیز، عباس علمدار آج بھی 1400 سال بعد کتنا ہمیں سہارا ہے عباس کا۔ سوچو وہ علی و بطول کی بیٹیاں جو اس کے سہارے چھوڑ کر آئی ہوں گی گھر۔ سوچئے جب عباس گیا ہوگا علی زادیوں کا بنا ہی کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ دوستو بس توجہ رکھیں، 2-4 جملے اور پھر آپ کی زحمت تمام ہو سکے۔ دوستو بس مصائب آ گیا، 2 سے 4 منٹ اور آپ کی زحمت تمام۔ نہ میرے سینے میں زیادہ دم ہے نہ تحمل، اور ویسے بھی نا یہ شب 8 محرم ہے، اب اس کے بعد تو ایک ہی شب رہ گئی علی و بطول کی بیٹیوں کی گودوں کے اجڑنے میں۔ اب مومنوں کو نا رلانے کے لیے کسی مصائب کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سوچ لو آل محمد کے بچے پیاسے ہو چکے ہیں، یہ سوچ لو آل محمد پر پانی بند ہو چکا ہے۔ بڑا مشکل ہے رات کے اس پہر آنکھوں میں آنسو لانا، مگر کوشش کرنا عباس کے علم کا استقبال 2 آنسوؤں کے ساتھ ہو۔ دوستو بس مصائب کو جلد تمام کروں گا۔ دیکھیے دربار ہے لعین کا، کس کا؟ یزید کا۔ یزید کے دربار میں جب لایا گیا نا آل محمد کے قیدیوں کو، ایک مرتبہ اس کے سامنے کھڑا کیا گیا، بڑا عجیب منظر ہے، ایک رسی ہے 9 گلے پہ روئے ہوئے، پھر اس کے سامنے اس نے کہا لوٹ کا مال لاؤ، وہ جو شام غریبہ کے اندھیروں میں لوٹا گیا تھا نا وہ سامان اس کے سامنے لا کے بکھیرا گیا۔ اس نے سارے سامان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سوچو دوستو، حکمرانوں کو مال غنیمت میں بڑے بڑے مال دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، سوچتا تو یزید ہوگا میں نے لوٹا ہی کیا ہے۔ آل محمد کی بیٹیوں کے چند ٹوٹے ہوئے زیور تھے، چند چلی ہوئی چادریں تھیں، بیچ میں کچھ لوا تھے یعنی کچھ علم تھے۔ راوی کہتے ہیں ان میں نہ لوا علم، دیکھیے اس دور میں ہوتا یہ تھا، ہر لڑنے والا جو بھی میدان میں جاتا تھا نا اس کے ایک ہاتھ میں ہتھیار ایک میں علم ضرور ہوتا تھا۔ جوانوں اس کی وجہ تھی کیونکہ مٹی پہ جنگ ہوتی تھی، اتنی دھول اٹھتی تھی، پیچھے لشکروں کو اپنا مجاہد نظر نہیں آتا تھا، وہ ہمیشہ علم سے اندازہ کرتے تھے کہ ہمارا مجاہد کس حال میں ہے، لہٰذا ہر مجاہد نفسیاتی طور پہ لڑتے ہوئے کوشش کرتا تھا میں علم کو مضبوطی سے تھامے رکھوں، اسے پتا تھا میرے پیچھے والوں کی نگاہیں اس علم کے اوپر ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی۔ راوی کہتے یزید نے جب وہ لوا دیکھے نا، جو اس میں سب سے بڑا لوا تھا نا، سب سے بڑا لوا کہتے ہی بڑے علم کو ہے، رسول نے فرمایا قیامت میں لوائے حمد مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی مرکزی علم۔ وہ کہتے ہیں جب مرکزی علم پہ نگاہ پڑی نا، یزید ملعون 3 مرتبہ تخت پہ کھڑا ہو کر بیٹھا۔ یہ اس دور میں عرب میں جب حکمرانوں کو کسی بات پر تعجب کرنا ہوتا تھا نا، یہ تب وہ کرتے تھے کہ 3 مرتبہ تخت پہ۔ میں نے آدھا مسائل پڑھ دیا، آدھا مسائل پیش کروں گا، زحمت تمام، سننا لے کے کہاں جا رہا ہوں۔ وہ 3 مرتبہ کھڑے ہو کر بیٹھا، جو ارد گرد لعین بیٹھے تھے نا انہوں نے پوچھا حکمران یزید تو نے کس بات پر تعجب کیا؟ اس نے کہا تم اس لوا کو دیکھو، اس علم کو دیکھو، میں اس علمدار پر تعجب کر رہا ہوں جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا۔ انہوں نے پوچھا آخر کیوں تو نے اس پر تعجب کیا؟ اس نے کہا ذرا اس علم کا حشر تو دیکھو، یہ علم ہر جگہ سے زخمی ہے،
یہ علم کا پھریرا پھٹ چکا ہے، جگہ جگہ تلواروں اور نیزوں کے نشان ہیں، فقط وہ جگہ باقی ہے جہاں سے اس علمدار نے تھام رکھا تھا۔ میں تعجب کر رہا ہوں اس علمدار پر کہ جب علم کا یہ حشر ہے، اس علمدار کا کیا حشر ہوا ہوگا؟ مجھے حیرت ہے اسے اپنے پیچھے والوں کا کتنا خیال ہوگا، اس نے کتنی دیر کوشش کی ہوگی یہ علم گر نہ جائے۔ میں کہتا ہوں یزید تجھ پہ اللہ کی لعنت، تجھے کیا پتا، یہ تو عباس جانتے تھے۔ وہ تیرے خیمہ پہ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کھڑی ہوئی ہے، اسی آس میں ابھی میرا چچا پانی لے کر آئے گا، ان کی نگاہیں اس علم پر ہیں، یہ علم نہیں گرے گا، بچوں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ بس دوستو یہی ہوا، جب علم پلٹا نا فرات سے، سکینہ خوش ہو گئی، کہا بچوں آمادہ ہو جاؤ، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ وہاں علم ڈولنا شروع ہوا، یہاں سکینہ کا کلیجہ ڈولنا شروع ہوا۔ جب علم گرنے لگا، سکینہ نے صدا دی، چچا اصغر مرتا ہے مر جائے، چھوڑ دو پانی، چچا واپس پلٹ آؤ۔ وہاں علم گرنا تھا، مولا مظلوم کا ہاتھ کمر پہ چلا گیا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ میرا مولا شہاب ثاقب کی طرح آیا، عباس زمین پہ گرے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ عباس کے زانوں کو رکھا اپنے سر اقدس پہ، میرے مولا نے عباس کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ جناب عباس نے فرمایا آخری جملے زحمت آؤں، کہا مولا میری آنکھ سے لہو صاف کرو، مولا میں آخری دفعہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے جناب عباس کی آنکھ سے صاف کیا لہو۔ ایک مرتبہ عباس نے زیارت کی، میرے مولا نے کہا عباس تو نے مجھے ایک کام کہا، میں نے کیا۔ عباس اب اس غریب کربلا کا بھی ایک کام کر۔ کہا مولا میرے تو بازو بھی ساتھ نہیں ہے، مولا کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کہا ایک مرتبہ جس زبان سے ساری زندگی آقا کہا ہے، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دے۔ عباس نے تڑپ کے کہا ہائے او میرا غریب بھائی۔ عباس کا دم نکل گیا، خالی علم اٹھا کر مولا پلٹے۔ جناب زینب تیرے خیمہ پہ کھڑی تھی، آخری جملہ زیارت لے آئیے گا۔ جناب زینب نے کہا بھیا حسین سارے دن سے ہر شہید کی لاش میں دیکھو، میرے بھائی کی لاش کیوں نہیں لائے، خالی علم کیوں لائے ہو؟